بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہمارا ڈے 2 ہے جو کہ ہے گریٹیٹیوڈ ان دا قرآن، یعنی قرآن میں گریٹیٹیوڈ کہاں کہاں مضبوط ہے اور مطلب کہ قرآن کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن ہے، یہ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں کور کریں گے۔ آج کی ویڈیو کے 3 مین پوائنٹس ہیں۔ فرسٹ ہے ورسز فرام دا قرآن دیٹ ایمفسائز گریٹیٹیوڈ، کون سی ایسی آیات ہیں جو گریٹیٹیوڈ کو شو کر رہی ہیں۔ ریفلیکشن آن دا اسٹوریز آف پروفیٹس اینڈ دیئر گریٹیٹیوڈ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تھرڈ ون از ہاؤ دا قرآن انسپائر گریٹیٹیوڈ ان مسلمس۔ تو ان تینوں چیزوں کو آج ہم کور کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی جو چیز ہمارے پاس آتی ہے نا کہ ایسی کون سی آیات ہیں جو گریٹیٹیوڈ کو شو کر رہی ہیں، اس میں 3 آیات ہمارے پاس آتی ہیں، اور بھی بہت ساری ہیں لیکن میں نے 3 سلیکٹ کی ہیں۔ اب وہ 3 آیات کون سی ہیں ان کی طرف موو کرتے ہیں۔ پہلی جو ہے وہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 34 ہے، جو کہ ہے جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے، حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکر ہے۔ یہاں پہ بھی گریٹیٹیوڈ کا، شکر کا ذکر کیا گیا۔ وہ کس طرح سے کہ دیکھیں، اگر ہم عام اپنی زندگی میں دیکھیں نا، تو اگر ہم پہ کوئی چھوٹا سا فیور کر دے نا، تو ہم اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بہت حد تک جاتے ہیں، اس کو کبھی تحفے تحائف دینا، اور لیکن اللہ تعالیٰ جس نے آپ کو ہر چیز عطا کی ہے، کیا آپ نے کبھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ ہمارے میں سے اگر 100% ہے نا، تو 100% میں 90% جو ہے نا وہ شکر ادا نہیں کرتے، اور جو 10% ہے نا وہ بھی تب کرتے ہیں جب ان کو یاد آتا ہے، جب ان کو بہت ہی زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا، تب وہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکر ہے، کہ جس نے ہر چیز عطا کی ہے اس کا شکر ادا نہیں کرنا۔ اگر کسی نے چھوٹا سا فیور کر دیا نا، تو فوری اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور یہ بھی اچھی عادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ ایک آیت ہمارے پاس یہ تھی۔ اگر دوسری آیت کی طرف موو کریں تو وہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 152 ہے۔ دین ریممبر می آئی ول ریممبر یو، بی گریٹفل ٹو می اینڈ ڈو ناٹ ڈینائی می۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور گریٹفل رہو، یعنی میرا شکر ادا کرتے رہو، اور مجھے ڈینائی نہیں کرو۔ یہ بھی قرآن میں ذکر آیا ہوا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کہا ہوا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہمیشہ اس کو اچھی چیزوں سے نوازتا رہتا ہے۔ اس کے بعد تیسری جو ہمارے پاس آیت آتی ہے نا، وہ ہے جو سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے، وہ ہے بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے، جب وہ اس سے دعا کرتا ہے تو کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں جانشین بناتا ہے، اور آپ سب کچھ اللہ، مطلب کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ یہاں پہ بھی دیکھیں آیت میں آپ کو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر سہولت فراہم کرتا ہے، آپ کو دنیا میں بھی عزت اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی ملتی ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو فوری سے قبول کر لیتا ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے لیٹ، لیکن اس میں بھی ہماری بہتری ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہر آیت میں 3 آیات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، تینوں میں اللہ تعالیٰ اس چیز پہ فوکس مطلب کہ اس چیز پہ مین فوکس کیا جا رہا ہے کہ گریٹیٹیوڈ اس کو اپنی زندگی میں لائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس طرح سے اب دوسری طرف موو کرتے ہیں، دوسرے پوائنٹ پہ، ریفلیکشن آن دا اسٹوریز آف پروفیٹس اینڈ دیئر گریٹیٹیوڈ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اس میں بہت سارے ہم لے سکتے ہیں، جیسے پروفیٹ ابراہیم ہے، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کا تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کا تو ہر چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے شکر ادا کرتے تھے، اور کن کن حالات میں شکر ادا کرتے تھے۔ اور پروفیٹ ایوب ہے۔ اچھا، یہ پروفیٹ ایوب کا بہت زیادہ کیا جاتا ہے گریٹیٹیوڈ میں، کہ ایک وقت ان پہ ایسا آ گیا تھا، ان کی اگزامپل دی جاتی ہے، ایک وقت ان پہ ایسا آ گیا تھا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ان کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے بھی ان کا ساتھ جو تھا وہ چھوڑ دیا تھا، بہت ہی زخمی حالت میں تھے، لیکن تب بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور جب انہوں نے شکر ادا کیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں
ہر چیز سے نوازا تھا، ان کو دولت بھی دی تھی، ان کو رشتہ داریاں بھی دی تھی، بہت اچھے اچھے داروں سے نوازا تھا۔ کیونکہ انہوں نے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا۔ تو ان کا یہ جو تھا نا کہ انہوں نے شکر ادا کیا، یہ ایک تاریخ میں لکھا گیا تھا۔ اور اب جب بھی گریٹیٹیوڈ کی بات آتی ہے نا تو پروفٹ ایوب علیہ السلام کی نا بہت زیادہ اگزامپلس دی جاتی ہیں۔ تیسری چیز جو ہمارے پاس آتی ہے نا وہ ہے ہاؤ دا قرآن انسپائر گریٹیٹیوڈ ان مسلم، اور یہ کس طرح سے کرتے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں۔ جیسے ہی ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن ہمیں ایک طرح سے، جب ہم اسٹریس میں ہوتے ہیں نا، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن سے ہماری جو ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں، اس کی جو ریفلیکشنز ہوتی ہیں نا، اور اس کا جو گریٹیٹیوڈ ہوتا ہے بلیسنگ کی طرف سے، جو مطلب کہ بلیسنگز ہمیں وہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس کون کون سے بلیسنگز ہیں، ہمیں ہر چیز سے آگاہ کرتا ہے۔ آیا کہ جو ہمارے پاس بلیسنگز اپیرنٹ ہیں یا کوئی ہڈن فارم میں ہے، تو ہر چیز سے آگاہ کون کرتا ہے ہمیں؟ قرآن مجید میں ہر جگہ بتایا ہوا ہے کہ آپ کے پاس یہ بھی نعمت موجود ہے، یہ بھی نعمت موجود ہے۔ قرآن ہے تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ قرآن میں آپ کو ہر چیز جو ہے وہ بہت اچھے سے الیبوریٹ کی جاتی ہے۔ تو اس لیے جب ہم قرآن میں کسی آیت کا تدبر کرتے ہیں نا، تو قرآن یہ انسان کو گریٹیٹیوڈ کے ساتھ جوڑتی ہے۔ آپ مطلب کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نارمل لائف میں بھی، جو بندہ حافظ قرآن ہے وہ ان کا نہیں مجھے پتہ، لیکن جو قرآن کا تدبر کرتے ہیں نا، جیسے استاذہ عفت ہاشمی کہہ لیں، عفت مقبول کہہ لیں، استاذہ عفت مقبول، عائشہ عامر، مطلب کہ جتنی بھی ہیں تدبر کرتی ہیں، اور آپ نے ان کی لائف میں بھی بہت ساری ایگزامپلس دیکھی ہوں گی گریٹیٹیوڈ کی، ان میں بھی گریٹیٹیوڈ بہت حد تک ہے۔ کیونکہ وہ قرآن کا تدبر کرتے ہیں۔ قرآن کا تدبر کرنے سے، ان کی آیات پہ غور و فکر کرنے سے نا انسان کو گریٹیٹیوڈ کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، ہوپ سو آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کا جو ٹاسک ہے انشاءاللہ وہ بھی بہت مزے والا ہونے والا ہے، تو امید ہے کہ آپ سب اس کو پورا کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔